السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والا ہوں۔ پچھلے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی عالم ارواح کے بارے میں، اور اسی طرح ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور وہ ہے عالم شہادت۔ ایک ایسا اہم اور بنیادی موضوع ہے جس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست ہماری زندگی، ہماری آزمائش اور ہماری آخرت سے ہے۔ آج کی ویڈیو سے ہم یہ سمجھیں گے کہ عالم شہادت کیا ہے، اس کا عالم غیب سے کیا تعلق ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، قرآن و حدیث میں اس کے کیا دلائل موجود ہیں، اور اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ عالم شہادت کی تعریف اور مفہوم۔ لغوی معنی شہادت کا مطلب ہے حاضر ہونا یا آنکھوں سے نظر آنے والی چیز۔ اصطلاحی معنی وہ تمام چیزیں جو انسان کی نظر، عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے معلوم ہو سکے، انہیں عالم شہادت کہتے ہیں۔ عالم شہادت اور عالم غیب کا فرق۔ عالم شہادت وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ عالم غیب وہ چیزیں ہیں جو ہماری نظر اور عقل سے پوشیدہ ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، جیسے کہ جنت، دوزخ، فرشتے، برزخ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، یعنی وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور ظاہر یعنی عالم شہادت کا جاننے والا ہے۔ اللہ نے اسے یعنی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو نیکی اور بدی کا شعور دیا، یعنی اچھے کام اور برے کام کرنے کا شعور دیا۔ اور دوسرے عالم شہادت میں ہیں وہ حیوانات۔ زمین پر مختلف قسم کے جانور موجود ہیں جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور تیسرا ہے نباتات، یعنی درخت اور پودے۔ قرآن میں بار بار درختوں اور کھیتوں کا ذکر آیا ہے۔ اور تیسرا ہے جمادات، یعنی پہاڑ، دریا، زمین، آسمان۔ اللہ نے سورج، چاند، ستارے اور پہاڑوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا۔ اور تیسرا ہے سائنس اور عالم شہادت۔ جدید سائنس نے جو کچھ دریافت کیا ہے وہ سب عالم شہادت میں آتا ہے، لیکن سائنس ابھی تک عالم غیب کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکی۔ آئیے دوستو جانتے ہیں عالم شہادت کی حقیقت اور انسان کی آزمائش۔ یہ دنیا فانی ہے، یعنی یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ آئیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا نہیں کیا، بلکہ ہمیں نیک و بد کے انتخاب کا اختیار دیا۔ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور جو دنیا میں صرف عیش و عشرت میں لگے رہیں گے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی نشانیوں پر غور کرو۔ عالم شہادت اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی بندگی۔ دنیا کی ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ ایک ہی رب ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسرا ہے حقوق العباد۔ ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ سب عالم شہادت کا حصہ ہیں۔ اور تیسرا ہے عبادات۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب اس دنیا میں کیے جاتے ہیں جو ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ چوتھا ہے دنیا میں اچھے اعمال کرنے کی ترغیب۔ جو ہم آج کریں گے اس کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ دوستو، عالم شہادت اور آخرت کے تعلق سے آگے کچھ باتیں ہیں۔ پہلا، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں کے اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ دوسرا، قیامت کے دن عالم شہادت کے گواہ، ہمارے ہاتھ، زبان، زمین سب کچھ ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے۔ تیسرا ہے نیک اور برے اعمال کا نتیجہ۔
اچھے لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آخرت کا تصور۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں، اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اپنے اعمال درست کریں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عالم شہادت کے ذریعے اپنی مغفرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ ضرور سے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کسی بھی تعلق سے تو کمنٹس میں ضرور کہیں اور لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے کمنٹس پر غور کیا جائے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ